अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में अयाम शहादत हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मुनासिबत से ताज़ियत और तस्लीयत अर्ज़ करते हैं। बिलख़ुसूस इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में ताज़ियत अर्ज़ करते हैं। नाज़रीन, निहायत एक अहम मौज़ू को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। चंद साल पहले डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब ने हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत को लेकर और शेखैन के जो मामलात रहे उनको लेकर एक तफ़सीली गुफ्तगू की, जो चंद घंटों पे मुश्तमिल थी। बहुत ज़्यादा इसरार था डॉक्टर साहब के इन एतराज़ात, वो जो गुफ्तगू उन्होंने की उसके जवाबात दिए जाएँ। इस साल तौफ़ीक हुई अल्हम्दुलिल्लाह कि हम आपकी खिदमत में हाज़िर हों, और डॉक्टर साहब ने जितने भी एतराज़ात किए एक एक को बाकायदा मेंशन करके उनके एक एक हवाले का तफसीली रद्द इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पेश करेंगे। ये एक पूरी सीरीज़ होगी हमारी। इस सीरीज़ में जो रद्द पेश किया जाएगा वो उसमें मेरे साथ शरीक होंगे। आप जानते हैं इनकी तहकीकात से और इनकी वीडियोस से आप बहुत इस्तिफ़ादा करते हैं। बहुत से एतराज़ात के जवाबात नवाज़ साहब को ये दे चुके हैं। जनाब बरादर अज़ीज़ अबू इमाद हैदरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। इमाद भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं? रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, अल्लाह का शुक्र। जी, इंशाअल्लाह चलते हैं सबसे पहले बगैर किसी तमहीद के पहले क्लिप की जानिब और देखते हैं डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब ने क्या बात की है। शुमारे एक। आज की नशिस्त में हम जिन मौज़ूआत पर इंशाअल्लाह ताला रोशनी डालेंगे उनमें सबसे पहले वो वाक़या है जो मौजू भी है और मकज़ूबा भी है। एक झूठा मनगढ़ंत वाक़या है जो सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान अक़दस में तनक़ीस के लिए गढ़ा गया और अहले तशय्यो हज़रात ने कदीम ज़माने से मौजू रिवायत के तौर पर अपनी किताबों में दाखिल किया। जी, पहला एतराज़ जो कादरी साहब ने किया है वो ये कि हज़रत ज़हरा की शहादत का ये वाक़या एक मनगढ़ंत वाक़या है और कदीम ज़माने से तशय्यो ने इसी उन्वान से, यानी इसको मनगढ़ंत रिवायत के तौर पर अपनी किताबों में शामिल किया है। एतराज़ आपने समाअत फरमाया। इंशाअल्लाह अब आप इसका मुफस्सल जवाब समाअत फरमाइएगा। जी इमाद भाई। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। देखिए, मोहतरम ताहिरुल क़ादरी साहब ने जो कहा है कि ये रिवायात जो हज़रत ज़हरा की शहादत के रिवायात हैं, ये अहले तशय्यो हज़रात ने कदीम ज़माने से, उनके अल्फाज ये हैं, कदीम ज़माने से ही मौज़ू रिवायत के तौर पर, यानी मनगढ़ंत रिवायत के तौर पर अपनी किताबों में दाखिल किया है। अब हम आपकी खिदमत में ये बयान करना चाहते हैं, चाहे वो जनाब ताहिरुल क़ादरी साहब हों या उनके फॉलोअर्स हों, इन तमाम के तमाम से हमारी यही गुजारिश है कि आप अपने जो ताहिरुल क़ादरी साहब की जो बात है उसे, मैं नहीं कहता कि आप 10 हवाले दें, मैं नहीं कहता आप 5 हवाले दें, मैं 2 का तकाज़ा भी नहीं करता। आप कदीम ज़माने से कोई एक हवाला मुझे दिखा दें जहाँ पे हमारे उलमा ने, अहले तशय्यो उलमा ने वहाँ पे इस रिवायत को, यानी हज़रत ज़हरा की शहादत की रिवायत को मौजू और मनगढ़ंत के उन्वान से वो अपनी किताब में दाखिल की हो। ये यानी आपने ये क्या करना है, ये आपने हमें साबित करना है। अगर आप ये साबित ना कर सकें तो इसका मतलब ये है कि जो ताहिरुल क़ादरी साहब, जी, ताहिरुल क़ादरी साहब के जो शुरुआत हैं, यानी रद पे, यानी रद के शुरुआत ही उन्होंने इस जुमले से किए हैं, वो हकीकत पर मबनी नहीं है। एकाश यहाँ पे ताहिरुल क़ादरी साहब जो है ना हवाले दे देते, यानी ये कहते थे जिस तरह अहले सुन्नत की किताबों में है। इब्न जोज़ी ने अल-मौज़ूआत किताब लिखी है, उसमें जो है वो रिवायात जो इब्न जोज़ी की नज़र में मौज़ू और मनगढ़ंत रिवायात हैं उन्होंने दाखिल की हैं, नकल की हैं। या इसी तरह आप दीगर उलमा जो अहले सुन्नत साहब ने लिखी है, या ख़ुद जो सिलसिलतुल अहादीस अज़्ज़ईफ़ा है वल मौदूआ अलबानी साहब के, अब देखिए उन्होंने हदीस लिखी है, उसका मबना यहाँ पे ज़ईफ़ और मौज़ू रिवायात जो है ना उनको जमा किया है। तो आपने किसी भी अहले इल्म से, यानी किसी भी शिया आलिम से, वो कदीम ज़माने से किसी एक मुतक़द्दिमीन में से, उन्होंने ख़ुद कहा है, हम तो शर्त नहीं लगाते मुतक़द्दिमीन की, ताहिरुल क़ादरी साहब ने ख़ुद कहा है कि कदीम ज़माने से। तो आप किसी एक आलिम का हवाला दे दें कि जिसने ये रवायत, हज़रत ज़हरा की शहादत की रवायत, वो मौजू और मनगढ़ंत उन्वान से, यानी इस हैसियत से, ऐसा हम थोड़ा सा इसको
اور آپ کے لیے اوپن کر دیتے ہیں کہ کسی شیعہ متقدم عالم نے یہ لکھا ہو کہ ہمارے ہاں تشیع کے ہاں حضرت زہرا کی شہادت ایک موضوع اور من گھڑت افسانہ ہے، ایک افسانے کی صورت میں کہا ہو؟ جی، یہ کسی شیعہ نے کہا ہو تو پھر ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، اور یہاں پہ اس وقت آپ کی بات کی حیثیت اس لیے نہیں ہے چونکہ آپ نے اپنی اس بات کے اوپر کوئی ایک مثال بھی پیش نہیں کی ہے، کوئی ایک حوالہ بھی نہیں دیا ہے۔ آپ اگر حوالہ دے دیتے تو ناظرین کو بھی پتہ چلتا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ جب آپ نے کوئی حوالہ دیا ہی نہیں ہے، اور ہماری طرف سے یہ لفظ چیلنج تو میں نہیں کہتا، میں تقاضا کرتا ہوں کہ آپ کوئی ایک حوالہ لے کے آئیں اور اس حوالے میں یہ ثابت کریں کہ کسی شیعہ نے یہ لکھا ہو کہ یہ موضوع منگھڑت روایت ہے۔ یہ پہلے جو طاہر القادری صاحب نے جو اس اپنی جو گفتگو کی ہے حضرت زہرا کی شہادت کے حوالے سے، اس کی جو سٹارٹنگ لی ہے اس کے پہلا جو ہے جملہ ہی یہی ہے، یعنی سٹارٹنگ میں یہی ہے۔ اب ہم اگر اجازت ہو تو دوسرے کلپ کی طرف جاتے ہیں کہ طاہر القادری صاحب آگے کیا فرماتے ہیں۔ چلتے ہیں دوسرے کلپ کی جانب۔ اور اہل تشیع حضرات پھر ان کی وفات کو شہادت کا نام دیتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی تہمت ہے جسے معمولی سی عقل اور معمولی سا شعور رکھنے والا انسان، جس کی طبیعت میں تھوڑا سا عدل اور انصاف ہے، غیر جانبداریت ہے، وہ اسے کسی لحاظ سے کسی بھی پیمانے پر نہ قبول کر سکتا ہے نہ تصور کر سکتا۔ جی، قادری صاحب کا دوسرا جو اعتراض کہہ لیں یا دوسری دلیل کہہ لیں یا دوسرا مدعا کہہ لیں، جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی عقل سلیم رکھنے والا شخص اس واقعے کو، یعنی حضرت زہرا کی شہادت کے واقعے کو قبول نہیں کر سکتا۔ جی ماد بھائی۔ جی، تو اس کا رد ہم کچھ یوں کرتے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، ہم قادری صاحب اور ان کے فالورز کی خدمت میں کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں، تاریخی واقعات کا معیار یہ آپ کی عقل نہیں ہے، یہ کسی کی طبیعت نہیں ہے کہ اس کی طبیعت پہ یہ واقعہ اچھا گزرتا ہے تو وہ واقعہ ٹھیک ہے، اگر اچھا نہیں آپ کی مثلا طبیعت خراب ہو تو اس میں ہم کیا کریں؟ طبیعت خراب ہو تو ہم قبول کریں، طبیعت خراب نہ ہو تو قبول نہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ہم اسی کو مان لیں، یہ جو آپ کہتے ہیں کہ غیر جانبدار پتہ نہیں کسی لحاظ سے بھی کسی بھی پیمانے پر نہ قبول کر سکتا ہے نہیں تصور کر سکتا ہے، میں آپ کو کچھ مثالیں دے دیتا ہوں، ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چلے گا کہ وہ ان واقعات کو قبول کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ حضرت زہرا کی شہادت کا واقعہ قبول نہیں کرتے تو اب میں آپ کو کچھ اور واقعات کی مثالیں دے دیتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے ہیں، ان کے بھائی ہیں 10-11 بھائی، 10 بھائی ان کو پکڑ کے کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ کسی کی طبیعت یہ بات مانتی ہے؟ کوئی یہ بات مانتا ہے کہ 11 بھائی مل کر اپنے چھوٹے بھائی کو پکڑ کے کنویں میں ڈال دیں؟ تو اگر طبیعت کے اوپر معیار ہے تو پھر ہم کہہ دیں کہ یہ واقعہ تو جھوٹا ہے۔ یا اسی طرح آپ آگے یہ دیکھیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ تبوک پہ جانے والے جو صحابہ ہیں، جو مجاہدین ہیں، وہاں واپسی پہ وہ کیا کرتے ہیں؟ عقبہ پہ رسول خدا کے قتل کی سازش کرتے ہیں، ان کو قتل کرنے کے در پہ ہوتے ہیں۔ تو کسی کی طبیعت یہ مانتی ہے؟ کیا یہ متصور ہے کہ رسول کے ساتھ جہاد پہ جانے والے لوگ وہ کیا کریں؟ وہ رسول کو ہی قتل کی سازش بنائیں۔ آپ یہاں حضرت زہرا کی شہادت کے اوپر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ طبیعت نہیں ہے۔ حضرت زہرا کے والد جو اللہ کی طرف سے نبی بنائے گئے ہیں، جو لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لائے ہیں، ان کو شہید کرنے کے لیے، ان کو قتل کرنے کے لیے لوگوں نے نقشے کھینچے ہیں۔ یہاں آپ ثقیفہ بن سعدہ میں آپ دیکھیں، ثقیفہ بن سعدہ میں باوجود اس کے کہ سعد بن عبادہ وہ جو صحابی ہیں، خزرج کے سردار ہیں، وہ رسول کے حدیث کلہم من قریش آپ کی کتابوں کے مطابق وہ سننے کے باوجود وہاں جمع ہو جاتے ہیں، انصار کو جمع کرتے ہیں اور اپنی خلافت کے لیے کوشش کرتے ہیں، اپنی حکومت کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا یہ متصور ہے کہ ایک اتنا بڑا صحابی ہوں اور رسول خدا کے جو ہے جو ساتھیوں میں سے ہوں اور انصار میں سے ہوں جن کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے، انصار کے لیڈر ہوں، یعنی خزرج قبیلہ جو ہے ان کا لیڈر ہوں، کیا تصور کر سکتے ہیں کہ وہ رسول کے مبارک زبان سے یہ سننے کے باوجود بھی کہ خلافت اور حکومت قریش کا حق ہے، وہ پھر اپنی حکومت کے لیے کوشش کریں؟ پھر آپ اس کا بھی انکار کریں، آپ کہیں کہ نہیں یہ واقعہ بھی جھوٹا ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ مدینہ میں مسلمان موجود ہوں اور ان مسلمان صحابہ، مہاجرین اور انصار کے ہوتے ہوئے جناب عثمان کو قتل کیا جائے؟ کیا یہ متصور ہیں کہ وہ لوگ کہ جن کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے آپ اہل سنت کے مطابق، آپ جو کہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، آپ جو کہتے ہیں اولئک ہم الراشدون، اولئک فلاں فلاں، یہ تمام کہ کونوا مع الصادقین، یہ سارے کے سارے قرآن کے آیات جو ہیں آپ صحابہ کے اوپر فٹ کرتے ہیں، اور آپ جو کہتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ جو رحماء بینہم صحابہ تھے وہاں پہ، یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی موجودگی میں ہی
یہ خلیفہ سوم کو قتل کیا جائیں؟ یہ ہو سکتا ہے؟ وہ نہیں ہو سکتا. بس آ جائیں اب انکار کریں کہ خلیفہ سوم قتل ہی نہیں ہوئے ہیں. تو کوئی بھی شخص یہ کہے کہ یہ تو طبیعت مانتی ہی نہیں ہے، یہ تو جو ہے کوئی بھی شخص نہ کسی طریقے سے کسی بھی لحاظ سے نہ قبول کر سکتا ہے نہ رد کر سکتا ہے، تو یہ تو کوئی معیار نہیں ہے. یا مثلا آپ دیکھیں کہ رسول کی بیوی وہ ایک لشکر بنائے اور ان پر سوار ہو کر رسول اللہ کے بھائی، ان کے جانشین اور خلیفہ راشد کے خلاف، کہ جہاں پہ مقابل لشکر میں، یعنی رسول کی بیوی کے جو مقابل لشکر ہے وہاں پہ نہ فقط یہ کہ خلیفہ راشد ہیں بلکہ جنت کے جوانوں کے سردار موجود ہیں، وہاں پہ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، وہاں پہ مہاجرین و انصار موجود ہیں. کیا یہ کسی کی طبیعت بھی یہ بات مانتی ہے کہ رسول کی بیوی جن کو حکم دیا گیا ہو، قرآن نے حکم دیا ہو کہ گھر میں بیٹھی رہیں، وہ ایک لشکر بنائیں، لشکر کی سرداری کریں، لشکر کی لیڈیں کریں، اور وہ آگے آ کر کیا کریں؟ وہ رسول کے جانشین اور جنت کے جوانوں کے سرداروں کے خلاف وہ تلوار اٹھائیں اور لوگوں کو ان کو قتل کرنے پر ابھاریں. آپ کی طبیعت تو نہیں مانتی. پھر کہیں کہ رحمہ بینہم جو ہے وہ کیا ہے کہ رحمہ بینہم میں اگر کہیں کہ ہم واقعہ دیکھنا چاہتے ہیں رحمہ بینہم کا، ہم کہ جنگ جمل دیکھ لیں کہ کس قدر آپس میں رحمہ بینہم تھے. بہترین، یعنی آپ دونوں طرفوں سے کیا ہے رحمہ بینہم ہے، دونوں طرف سے کیا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ہے آپ کے جو ہے وہ مبانی کے مطابق. تو اب کیا متصور ہے؟ وہ نہیں ہے متصور. آپ یہی کہیں گے نہیں، قرآن نے بھی حکم دیا کہ گھر میں بیٹھی رہے، وہ رسول کی بیوی ہیں اور اس کے بڑے بڑے فضائل ہیں، وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتے. تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ جمل کا واقعہ ہی جھوٹا واقعہ ہے، یہ آپ بھی نہیں مانتے، وہ کوئی مسلمان بھی نہیں مانتا. یا اسی طرف آگے بڑھیں، آپ جنگ صفین دیکھیں، جنگ صفین میں بھی دونوں طرف صحابہ ہیں. تو کیا ہو سکتا ہے کہ صحابہ جن کو قرآن نے کہا کہ آپس میں یہ رحماء ہیں، یہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین ہیں، وہ ایک دوسرے کے قتل کرنے کے لیے وہ تلواریں اٹھائیں اور وہاں پھر نہ فقط یہ کہ ایک دوسرے کے خلاف اٹھ جائیں بلکہ وہ قنوت نازلہ پڑھنا شروع کریں، وہ لعنتیں مختلف ممبروں سے شروع کریں. تو ہو سکتا ہے؟ تو نہیں ہو سکتا. ان سارے واقع جنگ صفین کے ہی کیا کریں آپ؟ انکار کریں کہ جنگ صفین نامی جنگ تو ہوئی ہی نہیں ہے. یا آپ دیکھیں کربلا کا واقعہ، یہ سب سارے واقعات سے بڑھ کر ہمارے پاس کربلا کا واقعہ ہے. کیا ہو سکتا ہے کہ اتنے مسلمانوں کے باوجود کہ جہاں پہ اسلامی سلطنت کا جو حدود ہے وہ کہاں سے کہاں تک پہنچے ہیں، جہاں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمہ گو جو ہیں وہ کونے کونے میں پھیل گئے ہیں، جہاں پہ صحابہ موجود ہیں، جہاں پہ صحابیات موجود ہیں، جہاں پہ رسول کا خاندان موجود ہے، اس جو ہے اس دور میں اور اس وقت میں رسول اللہ کے نواسے اپنے جو ہے وہ ایک فیملی کے ساتھ نکل جاتے ہیں اور اتنی طولانی سفر پر، اور آخر میں ان کو صحرا میں شہید کیا جاتا ہے اور دردناک طریقے سے. پھر ان کی جو ہے وہ ناموس کو مختلف بازاروں اور درباروں میں گھمایا پھرایا جاتا ہے. یہ مان لیتے ہیں آپ. بس آگے کربلا کے واقعے کا بھی انکار کریں. سر یہ بالکل وہی کام آپ کر رہے ہیں جو ناسبی کر رہے ہیں. ناسبی اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ ناسبی اس وقت کہتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ جو اتنا رنگین کر کے یہ لوگ پیش کرتے ہیں یہ درست نہیں ہے، پتہ نہیں فلاں فلاں اس میں داخل نہیں تھے، یا تو نور پوری کے مطابق تو اصلا عمر ابن سعد بھی جو ہے وہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ امام حسین کا قاتل ہے یا نہیں. تو یہی کام آپ بھی کر رہے ہیں. دراصل ناصبی وہاں پہ یزید اور یزیدیوں کو بچانے کے لیے کربلا کے واقعے کو کم رنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں تحریف کے شکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ بھی اپنے خلفاء کو بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس واقعے کا انکار کرتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ جو معیار آپ بیان کر رہے ہیں وہ معیار ٹھیک نہیں ہے، وہ معیار طبیعت نہیں ہے، وہ قادری صاحب آپ کی عقل نہیں ہے. معیار کیا ہے؟ معیار اپنے اصول ہے تاریخ کے، اور جو ہے انہی اصولوں پر آ کر کیا کرنا چاہیے؟ اس واقعے کو اگر ثابت ہے آپ کے لیے تو آپ تسلیم کریں، ورنہ اس معیار پر آپ اس کو رد نہیں کر سکتے. یہ دوسرا کلپ تھا جناب. اگلے کلپ کی جانب شمارے سے واقعات میں سے ایک ہے جنہیں شیعہ کتب میں درج کر کے خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی کردار کشی کی گئی ہے. یہ سب کچھ جان بوجھ کر ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی مہم تھی. یہ شخص سلیم بن قیس، جس کی یہ کتاب اسی نام سے معروف ہے، اسے کتابوں میں کتاب سلیم بن قیس بھی کہتے ہیں، مگر اصل نام اس کا وہ السقیفہ ہے. یہ کتاب اٹ سیلف مکذوب اور موضوع ہے، جھوٹی اور من گڑت ہے، اور معتمد ثقہ اور بلند پایا شیعہ علماء خود اس کتاب کو رد کر چکے ہیں اپنی کتابوں میں. چلیں جی، اگلا اعتراض یعنی کچھ چلیں شکر ہے کتابوں کی طرف آئیں، اپنی طبیعت سے باہر نکلے ہیں. قادری صاحب نے کوئی محنت کی ہے بلاخر جو ان کو ایک تحقیق بنا کے دی گئی، ان کاغذات سے انہیں کسی کتاب کا نام تو لیا.
हम भी चलते हैं इसके जवाब की तरफ कि भाई सुलेम की जो किताब है इसको ख़ुद शिया के बड़े बड़े उलमा ने मौजू और मनगढ़ंत का है, आया इसमें हकीकत है या नहीं है? चलते इमाद भाई की जानिब। अच्छा, पहली बात तो यह है कि कादरी साहब ने कहा है कि यहाँ पे खुलाफा की किरदार कुशी के लिए ये रवायत घड़ी गई है। पहले मैं इसके थोड़े से बयान करूँ, फिर जो शहबाज भाई ने कहा सुलेम की किताब के हवाले से जो कादरी साहब ने, कि फिर उसके ऊपर बात करते हैं। देखें, ये बात बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है कि कोई भी रवायत आप देखें और वो आपके खुलाफा के ख़िलाफ़ हो, आप कहें कि ये तो मनगढ़ंत रवायत है, इसे खुलाफा की किरदार कुशी के लिए बनाई गई है या जो है ना वो घड़ी गई है। मैं आपकी खिदमत में बयान करना चाहता हूँ कि आप रवायात की तरफ ही ना आएँ। अगर ये आपके पास मयार हैं कि कोई रवायत आपके खुलाफा के ख़िलाफ़ हो तो वो रवायत ही ठीक नहीं है, वो मनगढ़ंत रवायत है, तो कुरान की आयत के साथ क्या करेंगे? कुरान में सूरह हुजरात है, सूरह हुजरात आप बुखारी की तरफ रुजू करें, आप दीगर किताबों की तरफ रुजू करें, वाज़ेह है कि वो किन के बारे में है, किन की तौबीख़ के लिए है। तो अब क्या करें? कुरान के इस सूरह हुजरात का आप इनकार करेंगे? आप कोई कहेंगे कि ये तो अल्लाह की तरफ से है ही नहीं, ये नबी करीम की तरफ से भी नहीं है, ये बाद में किसी रावी ने घड़ी है और उसे कुरान में दाखिल किए। काफिर हो जाएगा वो शख्स अगर ये बात करे। या सूरह तहरीम आप देखें, सूरह तहरीम कुछ अज़वाज के बारे में है, तो क्या कोई कहेगा नहीं रसूल अल्लाह की नामूस के लिए कैसे अल्लाह ये बात करता है? इनके दिल टेढ़े हो गए हैं। जी बिल्कुल, ये कैसे हो सकता है? फ़कत सग़त क़ुलूबुकुमा। तो ज़ाहिर आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे कि नहीं, ये वाक़या पता नहीं वो अल्लाह ने नाजिल ही नहीं किए, ये आयात ये रसूल की तरफ से है ही नहीं, ये सहाबा की तरफ से है ही नहीं, ये बाद में किसी राफ़ज़ी रावी ने आकर कुरान में इन आयात को ऐड किए। तो आप जिसको भी कहेंगे आपको हंसेगा, कहेंगे क्या बात कर रहे हैं आप? तो ये जो आप मयार बयान कर रहे हैं या सहाबा के लिए जो कुरान ने बयान किया है कि इन कसीरम व इन के कुरान में जो है ना फ़कत जाअक बिल हक़ के अल्लाह ने ए रसूल फ़कत अखरजक, मादरत में बयान करूँ, यह आयत जो है ये सूरह अनफ़ाल में है। वो आयत में क्या है कि ए रसूल कि तुम्हारे रब ने तुम्हें निकाला है हक़ के साथ, और व इन फ़रीक़म मिनल मुमिनीन ला कारिहून, एक फ़रीक़ है मुमिनों की, एक फ़रीक़, और वो जिहाद से कराहत करती है। तो आप क्या कहेंगे? और ज़ाहिर है अगर ये बात किसी रिवायत में होती तो आप ताहिरुल क़ादरी साहब डायरेक्ट ये कहते कि नहीं ये तो राफ़ज़ी रावियों ने घड़ी है। या इसी तरह आप सूरह जुमा देखें, सूरह जुमा में भी सहाबा के बारे में बयान किया गया है कि सहाबा रसूल को छोड़कर बाहर लहुलाब के लिए जाते थे, तिजारत के लिए जाते थे। तो अगर ये किसी रिवायत में होती तो आज सारे के सारे नासबी, बशमूल मैं ताहिरुल क़ादरी साहब को नासबी नहीं कहता, लेकिन जो अहले सुन्नत के दीगर उलमा हैं वो भी यही कहते हैं ये तो राफ़ज़ियों की घड़ी हुई रिवायतें हैं। तो आप रिवायतों से अगर आपका मबना ये है कि इन खुलाफा के ख़िलाफ़ कोई बात हो और सहाबा के ख़िलाफ़ कोई बात हो, ये मनगढ़ंत है, तो रिवायतों को छोड़ दें। रिवायतों की बात जो है ना बाद में है, पहले कुरान के बारे में आप बोलें और कुरान के आयत के बारे में आप फ़ैसला सुनाएं। ये दूसरी एक चीज़ है ना कि देखें खुद कुरान ने जो एक उसलूब दिया है दीगर अंबिया के हवाले से, और बुखारी में भी है कि वो सुन्नतें जो हैं वो सारी यहाँ पर भी अप्लाई होंगी। तो कुरान में आप वहाँ पे क्यों नहीं कहते कि जब नबी की दो बीवियों की सरजनिश की जाती है, भाई वो नबी की बीवियाँ नहीं थीं, वहाँ पे आप ताज्जुब नहीं करते? वहाँ पे नहीं कहते कि भाई कुरान में नबी की दो बीवियों की करैक्टर असैसिनेशन की जा रही है? ठीक है, नबी का बेटा, चले बीवियाँ हो गई, यहाँ पे बेटा हज़रत नूह के बेटे को जो है वो क्या कहा जा रहा है? तो वहाँ पे आप नहीं कहते कि भाई एक नबी उलुल आज़म पैगंबर के बेटे की करैक्टर असैसिनेशन की जा रही है, तो वहाँ पे आप ताज्जुब का इजहार नहीं करते? जब नबी की बीवियाँ, नबी के बेटे, उनकी औलाद अगर वो सरजनिश उनकी की जाती है कुरान में, तो कोई वहाँ पर ताज्जुब का इजहार नहीं किया जाता। तो यहाँ अगर सहाबा के ऊपर कोई ऐसी चीज़ आ जाए तो वो इस दायरे से कैसे खारिज हो जाती हैं? और कब आप वहाँ पर आके क्या कहते हैं कि जी ये इनकी किरदार कुशी की जा रही है? नहीं, ताज्जुब वाली बात है। जी बहुत ही, यानी ये वाकई नहीं ताज्जुब की बात है, क्योंकि आपके पास मयारात जो हैं वो बिल्कुल अलग मयारात हैं, और ये मयारात कोई भी आलिम यानी कोई भी अहले इल्म इन मयारात के ऊपर न तो रिवायतों की जाँच पड़ताल करते हैं, नहीं इन रवायात के ऊपर, इन मयारात के ऊपर रवायतों को मौजू कहते हैं, नहीं वाक़यात का इनकार करते हैं। अब इसी क्लिप में जो ताहिरुल क़ादरी साहब ने दूसरी बात की है वो सुलैम इब्न क़ैस की किताब की बात की। उन्होंने कहा सुलैम इब्न क़ैस की किताब झूठी और मनगढ़ंत है, मुअतमद सिक़ा शिया उलमा ने इसको रद्द किया है। ताहिरुल क़ादरी साहब फिर आपने कोई मिसाल नहीं दी है आगे, अगर आगे जो आपने बयान किया है वो देखते हैं कि आप जो है वो जो हवाले आप देते हैं उसकी क्या हैसियत होगी। काश यहाँ पे आप एक उलमा की लिस्ट बयान करते, आप कहते कि शिया के फ़लाँ फ़लाँ उलमा की एक लिस्ट मौजूद है, वो इस किताब को मनगढ़ंत कहते हैं। पहली बात तो ये है, और आपने वो लिस्ट बयान ही नहीं की है। जब तक आप वो लिस्ट बयान न करें, वो उलमा हमारे सामने पेश न करें, तो आपकी बात की भी फिर कोई हकीकत नहीं है। सुलैम इब्न क़ैस की हिलाली की किताब जो आप कह रहे हैं कि मनगढ़ंत हैं
اور شیعہ معتمد ثقہ علماء نے اس کو رد کیا ہے، ایک مثال آپ پیش کریں، وہ کوئی صحیح جو ہے ہمیں بیان کریں، کوئی صحیح حوالہ کہ جو ثابت ہوں کہ کسی شیعہ عالم نے اس کتاب کو منگھڑت کہا ہے اور اس کتاب کا انکار کیا ہے، ایک صحیح حوالہ آپ ہمارے سامنے لائیں، کیونکہ آپ جب اہل علم ہیں اور اسی کلپ میں یعنی اسی پروگرام میں جو انہوں نے کیے ہیں حضرت زہرا کی شہادت کے حوالے سے، انہوں نے کہا ہے کہ میں شیعوں کے جو علماء طبیعت کے لوگ ہیں، علم سے دوستی رکھنے والے، علم کو پسند کرنے والے اور جوان نسل جو ہیں ان کو میں مخاطب ہوں۔ تو ظاہر ہے جب آپ علم سے دوستی رکھنے والے اور علم پسند لوگ کو آپ مخاطب کرتے ہیں تو علم پسند لوگ تو آپ سے پھر تقاضا کریں گے کہ آپ ایسی بات نہیں کر سکتے جس کے اوپر آپ کے پاس کوئی دلیل نہ ہو، آپ دلیل دے دیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سلیم نکیس کی کتاب کے بارے میں کس شیعہ عالم نے کہا ہے کہ وہ منگڑت ہے اور وہ جھوٹی کتاب ہے۔ اور دیکھیں شہباز بھائی، جو آپ نے ابھی بات کی نا کہ کسی نے ان کو جو ہے وہ یہ دیے ہیں، وہاں سے یہ اپنی تحقیق جو ہے نا بیان کر رہے ہیں، سلیم نکیس کی کتاب کو رد کر رہے ہیں، یہ میں ثابت کروں گا ابھی، یعنی اس میں انشاءاللہ میں ثابت کروں گا کہ طاہر القادری صاحب نے خود حضرت زہرا کی شہادت کے حوالے سے کوئی مطالعہ نہیں کیا ہے، بلکہ کسی اور کی تحقیق کے اوپر چل رہے ہیں، اور اس کے میں باقاعدہ حوالے لگاؤں گا، شواہد پیش کروں گا، چونکہ طاہر القادری صاحب جو ان کا نام ہے اور ان کی ایک فالوئنگ ہے، ہم بعید سمجھتے ہیں کہ وہ اتنی صریح غلطیوں کا شکار ہو جائیں، تو ضرور انہوں نے اعتماد کیا ہے اپنے شاگردوں کے اوپر یا اپنے ساتھ محققین کے اوپر جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور انہوں نے یہ اپنی تحقیقیں یا اس کو آپ جو نام دے دیں وہ تیار کر کے طاہر القادری صاحب کو دی ہیں۔ طاہر القادری صاحب نے بھی کوئی ٹائم نہیں نکالا ہے کہ وہ اس کو دیکھ سکیں کہ جو باتیں ان کو پکڑائی گئی ہیں وہ حقیقت سے تعلق رکھتی بھی ہیں یا نہیں۔ ہم اگلے کلپ کی طرف جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ طاہر القادری صاحب چلتے ہیں جی کلپ پہ بعد ہی۔ کہ یہ وہ کتاب ہے جس نے شیعہ مسلک کے اندر سب سے پہلے تحریف قرآن کے مسئلے کو بیان کیا اور ثابت کیا ہے۔ اس سلیم بن قیس نے سب سے پہلا ٹیکسٹ اپنے کلام کا درج کیا ہے کہ قرآن مجید معاذ اللہ اس میں تحریف کر دی گئی تھی، اور جو قرآن اب حالانکہ اس زمانے سے یہ تہمت لگا رہا ہے، جو قرآن مجید اے لوگو آپ کے ہاتھ میں ہے یہ وہ کامل قرآن مجید نہیں ہے، اس میں کئی آیتیں نکال دی گئی ہیں، کئی آیتیں داخل کر دی گئی۔ چلیں شکر ہے قادری صاحب جو ہیں وہ اب شواہد پیش کرنے کی طرف آئے ہیں کہ یہ کتاب سلیم ایک من گھڑت کتاب ہے، اور اس کے اوپر پہلا شاہد یہ ہے کہ اس میں قرآن کی تحریف کی باتیں ملتی ہیں کہ یہ موجودہ قرآن اس میں سے کچھ نکال دیا گیا، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ جی عماد بھائی۔ تو اس میں جواب میں ہم یہی کہتے ہیں کہ جس طرح پچھلی باتوں پہ طاہر القادری صاحب نے کوئی دلیل نہیں دی، اپنی اس بات پہ بھی کوئی دلیل نہیں دی ہے، یعنی کتنی اچھی بات ہوتی کہ طاہر القادری صاحب حوالہ دیتے کہ اس کتاب سلیم نکیس کی کتاب میں فلاں حدیث وہ دیکھیں، وہ قرآن کی تحریف کے بارے میں ہے۔ دوسری بات، اور اس کلپ کے لگانے سے پہلے جو میں نے بات کی تھی کہ شہباز بھائی نے جو بات کی اس کی تائید میں، اس کے اوپر پہلا شاہد میں یہی پیش کرتا ہوں کہ نہ فقط یہ کہ یہاں پہ جناب طاہر القادری صاحب نے دیگر لوگوں پہ اعتماد کیا ہے اس حضرت زہرا کی شہادت کے واقعے کے انکار میں، بلکہ یہ بھی ثابت ہوا کہ طاہر القادری صاحب کو خود کو تحریف قرآن کے بارے میں جو بحث ہے اس کی معلومات بھی نہیں ہے، چونکہ تحریف قرآن کے بارے میں کسی نے بھی آج تک نہیں کہا ہے، کسی شیعہ نے بھی، کہ باہر سے کچھ آیات جو ہیں وہ اس قرآن میں داخل کی گئی ہیں۔ اور طاہر القادری صاحب کیا کہتے ہیں کہ اس کتاب میں لکھا ہے کہ کچھ آیات وہ باہر سے داخل کی گئی ہیں کہ یہاں پہ قرآن مجید میں، حالانکہ یہ کسی کا بھی عقیدہ نہیں رہا ہے، یعنی یہ آپ بالکل یہ اظہر من الشمس ہے، کسی سے بھی آپ پوچھیں کوئی بھی نہیں کہتا کہ قرآن کی فلاں جو آیت ہیں وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، وہ کسی نے داخل کی ہیں، یہ کوئی بھی نہیں کہتا۔ مجھے بہت تعجب ہوا کہ قادری صاحب جو اتنے مشہور عالم ہیں وہ کیسے اس طرح کی غلطی کے شکار ہوئے۔ ہم پھر بھی کہتے ہیں چلیں ان سے غفلت ہوئی ہے، اور لہٰذا پھر ہم اس کلپ کے جواب میں پھر وہی کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے دلیل نہیں دی ہے، اور نیز خود آپ کو تحریف قرآن کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہ تحریف قرآن کی بحث کیا بحث ہے، وہاں پہ کیا بحثیں ہوتی ہیں اور اس کی کیا حقیقت ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہوتا تو آپ یقیناً یہ بات نہ کرتے کہ باہر سے کچھ آیات قرآن میں داخل کی گئی ہیں، حالانکہ اس کتاب میں بھی نہیں لکھا ہے، اور کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ باہر سے کوئی آیت وہ
قرآن میں داخل کی گیا. اے کاش قادری صاحب یہاں پہ وہ سلیم بن قیس کی روایات پڑھ لیتے جو قرآن کی تحریف کے بارے میں ہے. ہم اب بھی کہتے ہیں اگر آپ کو سلیم بن قیس کی کتاب میں ایسی روایات ملتی ہیں تو آپ پیش کریں, پھر اس کے بعد اس پہ بات ہوگی. بسم اللہ کریں. یہ ان کے قادری صاحب کی مثال وہی ہے عماد بھائی کہ ایک بندے نے ریسکیو 1122 والوں کو کال کر کے کہا کہ میں گم ہو گیا اور مجھے ڈھونڈ لو. ٹھیک ہے, اب ہمارے اوپر انہوں نے ایک بات کر دی ہے کہ بھائی اس کی کتاب میں یہ چیز آئی ہے ڈھونڈو. اب وہ روئے زمین پر اگر نہیں بھی ہے نا تب بھی آپ نے ڈھونڈنی ہے اور ایک آپ نے بات چھوڑ دی ہے.